لبنان کے 3 فوجیوں کی ہلاکت، اسرائیل نے معافی مانگ لی۔ شمالی کوریا کے فوجی روس بھیجنے کے فیصلے پر جنوبی کوریا کا روس سے احتجاج۔ امریکی وزیر دفاع کا یوکرین کا غیر اعلانیہ دورہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اس کی فورسز کی ایک کارروائی میں 3 لبنانی فوجیوں کی ہلاکت پر معافی مانگ لی ہے۔ پیر کو یہ معافی ایسے موقع پر مانگی گئی ہے جب اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اتوار کو ایک ٹرک کو نشانہ بنایا تھا جو اس علاقے میں داخل ہوا تھا جہاں قبل ازیں حزب اللہ کے ایک ٹرک کو تباہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اتوار کو جس ٹرک کو تباہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے فوجیوں کو علم نہیں تھا کہ یہ لبنان کی آرمی کا ٹرک ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ وہ لبنان کی فوج کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے اور وہ گزشتہ روز بننے والی صورتحال پر معذرت خواہ ہے۔ جنوبی کوریا نے یوکرین جنگ میں شمالی کوریا کی طرف سے روس کے ساتھ لڑنے کے لیے فوجی بھیجنے کے فیصلے پر ماسکو سے احتجاج کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سول میں تعینات روسی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ان سے اس فیصلے پر احتجاج کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ نے شمالی کوریا کی طرف سے فوجی دستوں کو روس بھیجنے کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شمالی کوریا کی فورسز کو واپس بلانے اور یوکرین جنگ میں روس اور شمالی کوریا کے درمیان متعلقہ تعاون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس اس سے قبل یوکرین جنگ میں شمالی کوریا کے فوجیوں کے استعمال کرنے کی تردید کر چکا ہے۔ ادھر چین نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام کریں۔ امریکہ کے وزیر دفاع یوکرین کی حمایت کے اظہار کے لیے پیر کو کیف پہنچے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع ایک ایسے وقت میں یوکرین کا دورہ کر رہے ہیں جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی مغربی اتحادی ممالک سے طویل فاصلے کے ہتھیاروں کے استعمال پر عائد پابندی ختم کرنے کے ساتھ نیٹو میں شمولیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لائڈ آسٹن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ بطور وزیر دفاع یہ یوکرین کا ان کا 4تھا دورہ ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ امریکہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیف میں قیام کے دوران آسٹن یوکرین کی قیادت سے ملاقات کریں گے اور روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کے لیے امریکہ کی حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ جمعے کو جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کرتے ہوئے یوکرین کے خلاف روسی حملوں کی مذمت کی تھی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ پیر کو امریکہ کینیڈا کے 2 بحری جہاز چین اور تائیوان کے درمیان واقع سمندری راستے سے گزرے ہیں جو ان کی طرف سے بین الاقوامی بحری راستوں پر آزادانہ نقل و حرکت کے عزم کا اظہار ہے۔ ادھر چین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے اقدامات نے آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کو متاثر کیا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے بحری جہازوں نے آبنائے تائیوان کے جنوب سے شمال کی طرف سفر کیا ہے اور آس پاس کی سمندری اور فضائی حدود میں صورتحال معمول کے مطابق رہی ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ آبنائے تائیوان بین الاقوامی گزرگاہ نہیں ہے بلکہ یہ چین کا سمندری علاقہ ہے، لیکن تائیوان، امریکہ اور اس کے کئی اتحادی ممالک اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سمندری راستہ ہے جہاں تمام بحری جہاز آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ ترک مسلم اسکالر فتح اللہ گولن 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان پر ترک حکومت کی طرف سے الزام تھا کہ وہ 2016 میں صدر رجب طیب اردوان کے خلاف ہونے والی ناکام بغاوت کے ذمہ دار تھے۔ ترکیہ کی سرکاری ٹیلی ویژن نے گولن کے قریبی لوگوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں مقیم گولن گزشتہ رات انتقال کر گئے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے 15 جولائی 2016 کو اپنی حکومت کے خلاف ہونے والی ناکام بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام فتح اللہ گولن پر عائد کیا تھا، جس کے بعد ان کی تنظیم پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ فتح اللہ گولن اس الزام کو مسترد کر چکے ہیں اور وہ 1999 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں مقیم تھے اور ترک حکومت نے 2017 میں ان کی شہریت ختم کر دی تھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔